الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون۔ بے شک وہ لوگ جو آپ کو دیواروں کے باہر سے آواز دیتے ہیں، حجروں کے باہر سے آواز دیتے ہیں، ان کی اکثر سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کے منافی حرکت کرنے پر اللہ تعالی نے ایسے لوگوں پر سرزنش فرمائی ہے جو ادب کا تقاضا پورا نہیں کرتے اور رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے حجروں کے باہر سے آواز کستے ہیں، آواز دیتے ہیں، پکارتے ہیں۔ حجرہ یہ ایک رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں کے لیے حجرہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور حجر کی جمع حجرات آئی ہے۔ یہ 9 حجرے تھے جس کی کیفیت جو ہے وہ داؤد بن قیس بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کھجور کی ٹہنیوں سے بنے ہوئے یہ حجرے تھے، اور ان کے باہر بالوں کے ٹاٹوں سے ڈھانپا گیا تھا، اور صحن کے دروازے سے لے کر کمرے کے دروازے تک 6 یا 7 ہاتھ فاصلہ تھا، 9 فٹ کے قریب۔ کمرے کے اندرونی حصہ جو ہے وہ 10 ہاتھ تقریباً 15 فٹ، اور گھر کی چوڑائی تقریباً 7-8 ہاتھ تھی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجروں کی حالت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ 9 حجرے تھے جو اللہ کے رسول نے ہر ایک بیوی کو علیحدہ علیحدہ عطا کیے ہوئے تھے۔ چھت کے بارے میں حسن بیان کرتے ہیں، ایک تابعی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ خلافت عثمانیہ کے دور میں امہات المؤمنین کے حجروں میں جایا کرتا تھا، تو ان کی چھت کی بالائی جو جگہ تھی وہ اتنی نیچے تھی کہ میں ان کو ہاتھ لگا لیا کرتا تھا۔ تو یہ حجروں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجروں کی کیفیت ہے، یعنی آپ نے فقر و فاقہ، تنگ دستی کی جہاں زندگی بسر کی، وہاں وہ کوئی بڑے محلات اور عمدہ گھروں میں رہنا پسند نہیں کیا، بلکہ معمولی سے گھروں میں رہنے کو پسند فرمایا۔ بعد ازاں ولید بن عبد الملک کے دور میں یہ حجروں کا حصہ مسجد نبوی میں شامل کر دیا گیا تھا، مسجد نبوی میں ملا دیا گیا تھا۔ سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ جب یہ حجرے مسجد نبوی میں شامل کیے گئے تو پھر میرا دل یہ تھا، مجھے پسند یہ تھا کہ ان کو باقی رکھا جاتا، ان کو انہی کی حالت پر برقرار رکھا جاتا، تاکہ لوگ انہیں دیکھ کر دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لیتے۔ تو یہ آیت اصل میں بنو تمیم کے قبیلہ کے لوگوں سے متعلقہ ہے کہ بنو تمیم کے کچھ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، آپ اپنی ازواج مطہرات کے پاس حجروں میں موجود تھے، تو انہوں نے آ کر باہر سے ہی یا محمد کہنا شروع کر دیا، آپ کے نکلنے کا انتظار تک نہ کیا، اور یہ اعرابی بدو انہوں نے اپنی اس بدوی کیفیت اور اپنے بدوی لحاظ کو اجاگر کر دیا، اور بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کو منحوظ خاطر نہ رکھا، اور رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر سے پکارنا شروع کر دیا۔ اقرا بن حابس تمیمی کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ایک شخص اللہ کے رسول، جیسے مسند احمد میں ہے کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کو ملنے کے لیے آیا تو اس نے باہر سے ہی آ کر یا محمد کہنا شروع کر دیا، اور اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا۔ تو پھر اس نے کہا سنیے یا رسول اللہ، میرا تعریف کرنا سبب ہے بڑائی کا اور میرا مذمت کرنا ذلت کا سبب ہے۔ اس نے ایسے جملے کہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی ذات محض اللہ کی ذات ہے۔ تو اس شخص کے بارے میں بھی یہ آیت کا نزول بیان کیا جاتا ہے۔ تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ادب کا لحاظ نہ کرنے والوں کے لیے وہ تنبیہ فرمائی گئی ہے، اور اس میں کسی کے ہاں گھر جانے اور اس کو بلانے کے آداب کو بھی بیان کیا گیا ہے، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کو بھی بیان کیا گیا ہے، اور عام ایک شخص کسی کے ہاں جاتا ہے تو اس کے آداب کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس کو باہر سے جتنی دفعہ ہو سکے آواز نہیں دینی چاہیے، بلکہ حدیث کے مطابق 3 دفعہ آواز دینی چاہیے، جیسا کہ صحیح بخاری میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پیغام بھجوایا بلانے کا، تو وہ تشریف لائے، چنانچہ انہوں نے السلام علیکم 3 مرتبہ باہر کھڑے ہو کر کہا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر سے باہر نہ نکلے، وہ واپس لوٹ گئے، حتیٰ کہ بعد ازاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ آئے کیوں نہیں تھے؟ تو انہوں نے کہا میں آیا تھا لیکن میرے 3 دفعہ سلام بلانے کے باوجود آپ گھر سے نہیں نکلے۔ تو اس پر آپ نے فرمایا کہ یہ 3 دفعہ کا رول کہاں سے ہے؟ تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سنائی کہ جس میں 3 دفعہ دستک دو اور اگر کوئی نہ نکلے تو پھر تم لوٹ جاؤ۔ تو فرمایا کہ اس روایت پر تمہارا گواہ کون ہے؟ تو چنانچہ ایک صحابی نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی اس روایت کی گواہی دی۔ اب سنن ابی داؤد میں ہے کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کے گھر جاتے تو گھر کے باہر دروازے پر کھڑے نہ ہوتے، بلکہ دروازے کے دائیں یا دروازے کے بائیں کی طرف کھڑے ہو جاتے تھے، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب گھروں کے آگے پردے لگے ہوئے نہیں ہوا کرتے تھے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کا مفہوم یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص بغیر اجازت گھر میں دیکھے یا جھانکے تو گھر والوں کو اجازت ہے کہ وہ کسی کنکری سے یا کسی بھی چیز سے ان کی آنکھ کو پھوڑ دے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو یہاں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جہاں ادب کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے، وہاں دیگر امت مسلمہ جن کی عزت و شرف مال جان کا تحفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عہد کے ذمہ لیا ہوا ہے، ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ ان کا ادب اور احترام کیا جائے۔ تو فرمایا کہ ایسے شخص کے لیے اجازت ہے، گھر والے کے لیے اجازت ہے کہ جس گھر والے کے ہاں کوئی شخص جھانکے تو وہ اس کی آنکھ کو پھوڑ دے۔ تو ان روایات سے ہمیں ادب رسول کا پتہ چلتا ہے اور دیگر لوگوں کے لیے بھی آداب کا خیال رکھنے کا پتہ چلتا ہے۔ اس آیت سے مزید جو بات ہمیں سمجھ آتی ہے تو فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باہر سے آواز دینے والے، فرمایا باہر سے بلند آواز سے پکارنے والے، وہ اکثرہم لا یعقلون، وہ اکثریت ایسی ہے کہ جو سمجھتی نہیں ہے، عقل نہیں رکھتی، جن کو شعور نہیں ہے۔ تو یہاں مراد یہ نہیں ہے کہ ان کو بے عقل قرار دینا ہے، مراد یہ ہے کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جن کو عقل نہیں ہے، جو بے وقوف ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں۔ ہاں کچھ ایسے تھے کہ جو عقل رکھنے والے بھی تھے، یعنی اگر یہاں مراد یہ لی جائے کہ کچھ لوگ عقل رکھنے والے تھے اور اکثر نہیں رکھنے والے تھے تو یہ بھی درست ہے،
اور اگر دوسری مراد یہ لی جائے کہ بڑے بلیغ انداز سے وہ عقل نہ رکھنے والوں کی مکمل نفی کر دی گئی ہے تو یہ بھی درست ہے۔ تو یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلانے والے، باہر سے پکارنے والے، وہ ادب کے متحمل نہیں ہیں، وہ عقل کے بھی متحمل نہیں ہیں۔ جہاں وہ ادب کے متحمل نہیں ہیں وہاں وہ عقل کے بھی متحمل نہیں ہیں۔ یہاں ایک اور بات بھی سمجھ آتی ہے کہ دور سے آواز دینے والے وہ بھی بے وقوف ہیں۔ دور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آواز دینے والے وہ بھی بے وقوف ہیں، وہ عقل نہیں رکھتے، شعور نہیں رکھتے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں موجود ہیں اور یہ لوگ باہر دور سے پکار رہے ہیں۔ اور یہاں ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اب پکارنا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ پر انوار میں وہ محو آرام ہیں اور اپنے آخری زندگی اور عالم برزخ کی زندگی میں جا چکے ہیں، تو ان کو یہاں سے پکارا جائے اور مدد کے لیے اور دیگر الفاظوں کے ساتھ پکارا جائے تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ بس درود پڑھنے کی جو کیفیت ہمیں ملتی ہے، کثرت درود کی، اس کو ہمیں جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنانا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنہ سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔